بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، سو ان ناموں سے اس کو پکارا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام المہیمن سے۔ المہیمن کے معنی ہیں نگہبانی کرنے والا۔ اللہ پاک کا یہ نام بے پناہ اسرار اور رازوں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ پاک کے اس نام کے اندر ایک الگ اور عجیب طاقت ہے۔ انشاءاللہ جب آپ اس نام کا وظیفہ اکبر مکمل کریں گے تو آپ کو یہ دینی اور دنیاوی دونوں فائدے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور ملیں گے۔ مختصر طور پر میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ اللہ پاک کا کوئی بھی نام اپنے اندر علم و شعور اور حقیقت کے بے پناہ خزانے رکھتا ہے۔ ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ اس کی حقیقت کو پہنچ سکے، کیونکہ روحانی دنیا ایک انسان کی سوچ سے بھی کئی گنا آگے کی بات ہے۔ میں آپ کو اس اسم مبارک المہیمن کے چند مختصر سے فائدے بتانے لگا ہوں۔ ان میں سے فائدہ نمبر 1، اگر آپ اسم مبارک المہیمن کی زکوٰۃ اکبر ادا کر لیتے ہیں تو زکوٰۃ اکبر ادا کر لینے کے بعد بے شمار موکل آپ کے غیبی طور پر تسخیر میں آ جائیں گے، یعنی کہ آپ کے تابع ہو جائیں گے، جو غیبی طور پر آپ کے ہر جائز کام میں آپ کی مدد کیا کریں گے۔ مگر اس میں ڈر خطرے والی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں تو غیبی طور پر ان سے کام بھی لے سکتے ہیں۔ ان سے کام لینے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جب آپ نے اس اسم مبارک المہیمن کی زکوٰۃ اکبر ادا کر لی ہے تو آپ نے کسی بھی نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر چند مرتبہ یا مہیمن پڑھ کر سامنے کی طرف پھونک مارنی ہے، اور پھر آپ نے یہ بولنا ہے، میں نے جو یا مہیمن کی زکوٰۃ دی ہے اس کے جتنے بھی موکل میری تسخیر میں اللہ کے حکم سے حاضر ہو جاؤ۔ انشاءاللہ آپ کے یہ بولتے ہی بے شمار موکل آپ کے پاس حاضر ہو جائیں گے، مگر وہ آپ کو دیکھیں گے نہیں، کیونکہ موکلات اور جنات کو دیکھنے کے لیے انسان کی باطن کی آنکھ کا روشن ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جب آپ نے یہ بول لینا ہے تو پھر آپ نے یہ بولنا ہے کہ جتنے بھی موکل ہیں ان کو میں حکم دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ میرا فلاں کام فلاں جگہ پر جا کر کراؤ، اور پھر روزانہ کچھ تعداد میں یا چلتے پھرتے اس کام کے لیے یا مہیمن کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اس پڑھائی سے جن موکلات کو آپ نے بھیجا ہوگا ان کو پاور ملنا شروع ہو جائے گی اور وہ تیزی سے آپ کا کام کرنا شروع ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جس کام کا آپ نے حکم لگایا ہوگا وہ 7، 11 یا 21 دن کے اندر اندر انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور ہو جایا کرے گا۔ مگر یاد رکھیں یہ پاک اور نیک موکل ہیں، ان سے صرف اور صرف جائز کام ہی لیا جا سکتا ہے۔ اگر ناجائز کام کا بولیں گے تو آپ کو سخت نقصان اور حجت کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ جیسے کوئی دشمن ناجائز تنگ کر رہا تو اس کی زبان بندی کے لیے، میاں بیوی میں جھگڑ ہے تو اس کی صلح کے لیے، اگر کوئی بہن سسرال میں تنگ ہے تو تمام سسرال والوں کی زبان بندی کے لیے، یا پھر کسی سے اپنا قرض لینا ہے تو قرض واپس لینے کے لیے، اور کسی بھی جائز مقصد کے لیے آپ ان موکلات سے کام لے سکتے ہیں۔ اس عمل میں کسی قسم کا کوئی بھی نقصان کا 1% بھی خطرہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی ڈر خطرے والی بات ہے۔ اس چیز کی مکمل ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ اگر کوئی کسی مقصد کے لیے یہ کام کر رہا ہے تو اگر کوئی کسی مقصد کے لیے موکلات کی حاضری بھیج رہا ہے تو وہ یا مہیمنوں کے 2 نقش لکھ لے اور ان کے نیچے مقصد لکھ کر ایک نقش اپنے بازو یا گلے میں پہن لے اور دوسرا نقش کسی بھی وزنی چیز کے نیچے رکھ دے۔ فائدہ نمبر 2، اگر کوئی شخص اس اسم مبارک کی زکوٰۃ اکبر ادا کر لیتا ہے، اس اسم مبارک کی زکوٰۃ اکبر ادا کر لینے کے بعد اس کے سامنے کوئی بھی شخص آئے گا تو اس کے عیب اور اس کے زندگی کے تمام رازوں کی خبر اسے ہو جایا کرے گی، اور سننے والا حیرت میں ڈوب جایا کرے گا، اور اس اسم مبارک کا عامل ہمیشہ لوگوں کے شر سے اللہ کے حکم سے محفوظ رہتا ہے۔ فائدہ نمبر 3، اگر کوئی بھائی یا بہن کسی آفیسر سے پریشان ہے
یا پھر گھر کا کوئی حاکم فرد ہے جس نے اسے تنگ کیا ہوا ہے، یا پھر سسرال میں کسی بہن کو اس کے سسرال والوں نے تنگ کیا ہوا ہے، یا پھر کسی بہن کا شوہر اسے ناجائز مار پیٹ کرتا ہے، ایسے میں اس بہن کو چاہیے کہ وہ یا مہیمن کی زکوٰۃ اکبر ادا کر لے، اور زکوٰۃ اکبر ادا کرنے کے بعد ایک عدد یا مہیمنوں کا نقش لکھ کر وزن کے نیچے رکھ دے۔ انشاءاللہ چند دن کے اندر اندر ہی وہ بہن ان کے شر سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گی۔ فائدہ نمبر 4، اگر کوئی بھائی یا بہن اس اسم مبارک المہیمن کی زکوٰۃ اکبر ادا کر لیتا ہے تو تمام دنیا اس سے مروب ہو جاتی ہے، لوگوں میں اور ملنے والوں میں اس کا ایک الگ ہی روب و دبدبہ ہوتا ہے، سخت سے سخت دل دشمن بھی اس کے سامنے آتے ہی نر پڑ جاتا ہے۔ المہیمن کی زکوٰۃ ادا کرنے والے شخص کی ہیبت اس کے دشمن کے دل میں پڑ جاتی ہے۔ فائدہ نمبر 5، اگر کوئی بھائی یا بہن کسی الجھن میں پڑا ہوا ہے، کچھ بھی ایسا ہے جس کا وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا، یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے جو الجھا ہوا ہے حل نہیں ہو رہا، ایسے میں اس بہن یا بھائی کو چاہیے کہ وہ یا مہیمنوں کی زکوٰۃ اکبر ادا کر لے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے زکوٰۃ اکبر کی برکت سے اس شخص کی تمام الجھنیں دور ہو جائیں گی۔ فائدہ نمبر 6، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے زمین و آسمان کے تمام راز اس پر ظاہر ہو جائیں، اسرار الہی اس پر منکشف ہو جائیں، اس کی باطن کی آنکھ روشن ہو جائے، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ یا مہیمنوں کی زکوٰۃ اکبر ادا کر لے، اور اس کے بعد عشاء کی نماز کے فرضوں کے بعد 100 مرتبہ یا مہیمنوں پڑھنے کا معمول بنا لے۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ زمین و آسمان کے تمام راز اس پر ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اس کے باطن کی آنکھ وقت کے ساتھ کھلتی جائے گی۔ فائدہ نمبر 7، اگر کوئی شخص بلندی، ترقی اور عزت چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ دنیا میں اس کا ایک نام ہو، ایسے میں اس شخص کو چاہیے کہ وہ یا مہیمنوں کی زکوٰۃ اکبر ادا کر لے، اور زکوٰۃ مکمل کرنے کے بعد روزانہ کسی بھی وقت صرف 313 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے۔ انشاءاللہ اس کو دنیا میں جاہ و جلال اور عزت، بلندی اور ترقی حاصل ہوگی۔ فائدہ نمبر 8، اگر کوئی بھائی یا بہن کسی عہدے پر ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا یہ عہدہ تا زندگی قائم رہے، یا پھر وہ گھر میں بڑا ہے اور چاہتا ہے کہ تمام گھر والے اس کی عزت کریں اور اس کے ساتھ ادب سے پیش آئیں، ایسے میں اس بھائی یا بہن کو چاہیے کہ وہ یا مہیمنوں کی زکوٰۃ اکبر ادا کر لے۔ فائدہ نمبر 9، اگر کوئی شخص کسی دشمن سے پریشان ہے، اس دشمن سے میں غرق ہو چکا ہے، ہر برائی، ہر عیب اس شخص میں پایا جاتا ہے، اور وہ چاہ کر بھی کسی گناہ یا کسی عیب کو چھوڑ نہیں پا رہا، ایسے میں اس بہن یا بھائی کو چاہیے کہ وہ یا مہیمنوں کی زکوٰۃ اکبر ادا کر لے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس کا ظاہر اور باطن ہمیشہ کے لیے پاک و صاف ہو جائے گا۔ اللہ کے کسی بھی نام کے اتنے فائدے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اگر مجھے علم دے دے، میں بتاتا جاؤں تو شاید زندگی کے ہزاروں سال بھی کم پڑ جائیں۔ آپ لوگوں کے انتظار کو ختم کرتے ہوئے بڑھتے ہیں نقش یا مہیمنوں لکھنے کے طریقے اور یا مہیمنوں کی زکوٰۃ اکبر ادا کرنے کے طریقے کی طرف۔ کسی بھی مقصد کے لیے آپ نے 2 عدد نقش لکھنے ہیں، ایک نقش آپ نے وزن کے نیچے رکھ دینا ہے، دوسرا نقش آپ نے بازو سے باندھ لینا ہے یا پھر گلے میں پہن لینا ہے۔ اگر کوئی بھائی بہن گلے میں یا بازو پر نقش نہیں باندھ سکتا تو وہ نقش اپنے پاس بھی رکھ سکتا ہے۔ اب آتے ہیں یا مہیمنوں کا نقش لکھنے کے طریقے کی طرف۔ سب سے پہلے میں آپ کو یا مہیمنوں کا نقش لکھنے کا طریقہ سمجھا دیتا ہوں۔ یا مہیمنوں کا یہ جو نقش ہے اس کو آپ نے زعفران اور عرق گلاب سے لکھنا ہے۔ اگر آپ یا مہیمنوں کا یہ نقش خود نہیں لکھ سکتے، آپ یہ نقش مبارک ہم سے بھی منگوا سکتے ہیں۔ نقش لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے خانے بنا لینے ہیں جس طرح بنے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جہاں پر جس خانے میں نمبر 1 لکھا ہوا ہے وہ خانہ پر کر لینا ہے، پھر جس خانے میں نمبر 2 لکھا ہوا ہے
آپ نے وہ خانہ پر کرنا ہے، پھر جس خانے میں نمبر 3 لکھا ہوا ہے آپ نے وہ خانہ پر کرنا ہے، اس کے بعد جس خانے میں نمبر 4 لکھا ہوا ہے آپ نے وہ خانے پر کرنا ہے۔ اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے 25 کے 25 خانے پر کرنے ہیں۔ جب نقش مبارک کے آپ نے 25 خانے پر کرنے ہیں تو نقش مبارک کے ارد گرد جو لکھا ہوا ہے آپ نے وہ لکھ لینا ہے، اور اس کے بعد نقش کے نیچے نام اور اس کے آگے بن یا بنت لکھ کر والدہ کا نام لکھنا ہے، اور اس کے بعد جس مقصد کے لیے نقش لکھ رہے ہیں آگے وہ مقصد لکھ دینا ہے۔ اس نقش کو آپ ہر جائز مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ کسی بھی مقصد کے لیے 2 عدد نقش بنا لیں اور نیچے مقصد لکھ کر ایک نقش گلے میں پہن لیں یا بازو پر باندھ لیں، دوسرا نقش آپ وزن کے نیچے رکھ دیں۔ اب آتے ہیں یا مہیمینوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کی طرف۔ یہ زکوٰۃ آپ کسی بھی 9 چندی جمعرات یا جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد شروع کر سکتے ہیں۔ 9 چندی جمعرات کسے کہتے ہیں؟ نیا اسلامی مہینہ شروع ہونے کے بعد اسلامی مہینے کی پہلی 3 تاریخوں کے بعد جو بھی جمعرات یا جمعہ کا دن ہے وہ 9 چندی جمعرات یا 9 چندی جمعہ کا دن ہوتا ہے۔ زکوٰۃ شروع کرنے سے پہلے چند احتیاطیں ہیں جو میں آپ کو بتا دوں۔ ان میں سے پہلے نمبر پر ہے بڑا گوشت نہیں کھانا اور کچا پیاز نہیں کھانا، ہر قسم کی چغلی، غیبت، برائی سے دور رہنا ہے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ زکوٰۃ شروع کرنے سے پہلے حسب توفیق صدقہ دیں یا پھر کوئی بھی میٹھی چیز بچوں میں بانٹ دیں، اور پھر 2 عدد نقش بنا لیں، ایک نقش گلے میں ڈال لیں یا پھر بازو پر باندھ لیں، اور دوسرا نقش آپ وزن کے نیچے رکھ دیں، اور آپ نے یا مہمین کی یہ زکوٰۃ 21 دن میں ادا کرنی ہے۔ 9 چندی جمعرات یا جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد اول 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اس کے بعد روزانہ اپنی مرضی سے ایک تعداد مختص کر کے یا مہیمین پڑھنا شروع کر دیں۔ 21 دن کے اندر اندر آپ نے 92,800 مرتبہ یا مہیمین پڑھنا ہے۔ 21ویں دن جب آپ نے 92,800 مرتبہ یا مہیمین مکمل کر لینا ہے تو آخر میں پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر بچوں میں حسب توفیق کوئی بھی میٹھی چیز بانٹ دینی ہے۔ اب آپ یا مہیمینوں کی زکوٰۃ اکبر کے عامل بن چکے ہیں۔ اس کے بعد آپ جس مقصد کے لیے بھی جس کسی کو بھی نقش لکھ کر دیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور کام کرے گا، یا پھر جس مقصد کے لیے بھی یا مہیمین پڑھ کر چند مرتبہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی وہ دعا ضرور پوری فرمائیں گے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔